اب تو آپ دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارا اٹینشن اسپین اور کم ہو جائے گا ہر چیز کا. میں کچھ ویڈیو کلپس تیار کری تھی تو جو لوگ میرے ساتھ اس پہ کام کر رہے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ 5 منٹ سے زیادہ نہ کریں، 10 منٹ سے زیادہ نہ کریں. اب لوگ اس سے زیادہ نہیں دیکھتے، اور میں اپنا دیکھتی بھی ہوں کہ ذرا لمبا کلپ ہو جائے تو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ریسٹلیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لمبے میسیجز نہیں پڑھے جاتے. لمبی ٹاک ہو، 1 گھنٹے کی ٹاک ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا جب ٹائم ہوگا چاہے ہمیں ٹاپک بھی اچھا لگے، اور کئی دفعہ آپ دیکھیں ہم شروع کے 10-15 منٹ سنتے ہیں پھر اس کو سکپ کرتے جاتے ہیں، آگے سے آگے کرتے جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ میں بات کر رہی ہوں کہ ایسے مسائل میں ہم کیا کریں؟ کیا ہم صرف یہ یاد کرتے رہے ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے، ہم تو یہاں جاتے تھے، ہم تو اس سے اس طرح بات کرتے تھے، ہم تو اس سے اس طرح ملتے تھے، ہم سارا دن یہی کہانیاں سناتے ہیں، ہم تو جی اپنی نانی دادی کے پاس بیٹھتے تھے، ہم تو بزرگوں کا اس طرح عزت کرتے تھے، ہم تو اتنا ٹائم گھر میں لگاتے تھے. دیکھیں لیکن اب ہم سب اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. تو اسٹرانگ فیملیز کے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ گولز جو ہے نا اپنی فیملی کے لیے کچھ صحیح گول سیٹ کریں. میں کیا چاہ رہی ہوں اپنے خاندان کے لیے، روز پوچھا کریں میں کیا چاہ رہی ہوں. میں اللہ کو راضی کرنا چاہ رہی ہوں تو پھر دیکھیں کچھ باتوں کو مجھے کمپرومائز کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کر سکتی جسے کہتے ہیں نا سیلنگ ان 2 boats، ایک پاؤں میں نے ایک کشتی میں رکھا ہے، ایک میں نے پاؤں دوسری کشتی میں رکھا ہے، یہ بھی نہیں چھوڑنا یہ بھی نہیں چھوڑنا. کہیں نہ کہیں تو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مطلب کہیں کمپرومائز بھی نہ کریں اور ہر چیز آپ کی زندگی میں بہترین گزرے، یہ نہیں ہوگا. فوکس گول اپنے لیے بنائیں کہ مجھے کیا چاہیے. ہاں اس میں پھر دنیا میں سے کیا کیا لینا ہے چھانٹی کر لیں. اب کرنے کے کیا کام ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پازیٹیو ہونا چاہیے فیملی میں. ہم جو صبح سے اٹھ کر وہی بات ہے نشتر چلاتے ہیں نا، یہاں پہ تو سب سوئے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو کسی کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، یہاں پہ تو شیطان آیا ہوا ہے، یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہوا ہوا ہے. تو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری فیملی بانڈنگ اسٹرانگ ہو جائے، ہم پازیٹیو انڈیویجول نظر آئیں، پازیٹیو انسان نظر آئیں، اور ہمارے اندر سے کوئی ایک پیار محبت جس کو افیکشن کہتے ہیں نا وہ پھوٹے. ہم اپنی فیملی ممبرز کو پیار کی نظر سے دیکھیں، یہ نہ سوچیں فلاں صبح ہو گئی ہے اور اب انہوں نے کمروں میں سے نہیں نکلنا. یعنی اگر آپ کمرے میں جھانک بھی رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کا پیارا جو ہے وہ بات ہے اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، اس کو ذرا پیار سے دیکھ لیا، یہ آپ کی بانڈنگ بنائے گا. یہ آپ کی وہ جو دوری ہے نا اس کو کم کرے گا. چاہے ان کے ہاتھ میں فون بھی پکڑا ہوا ہے یا وہ بالکل جی، بس ہم نے یہی تو فیصلہ کر کے اٹھنا ہے نا، گول واضح کرنا ہے نا، میرا گول کیا ہے، ہاں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے لیے کمیٹیڈ ہوں ان دا ریلیشن شپ. مثلا میں اگر بیوی ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کلیئرٹی سے کہ مجھے اپنے شوہر کا کیسے خیال رکھنا ہے. میرا اگر شوہر ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے بیوی کا کیسے کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں کوئی نہیں کرتا، آج کل خواتین میں تو یہ میں نے دیکھا بہت خرابی آ چکی ہوئی ہے، وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں. آپ اس کے لیے تو نہیں کر رہی، آپ کس کے لیے کر رہی ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہی ہیں، اللہ کی خاطر کر رہی ہیں، تو اللہ آپ کو اجر دے گا نا. آپ اس شخص سے کیوں یہ اجر مانگتی ہیں کہ میں نے یہ کیا تو وہ کیوں نہیں کر رہا. ہم کمیٹیڈ ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو ساری زندگی نماز کے لیے کہنا ہے لیکن پازیٹیو ہو کے کہنا ہے. ہم کمیٹیڈ ہوں کہ میں اپنا کام نہیں چھوڑوں گی. اگر بچہ کبھی آپ سے تنگ آ کے کہے بھی کہ اماں آپ کتنی دفعہ یہ کہیں گی، کیونکہ میں تو اماں میری تو یہ اس میں سی وی میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک میرا آخری سانس ہے میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گی، میں تم پہ گیو اپ بھی نہیں کروں گی، اور میں تمہارے لیے یہی سوچتی رہوں گی. میرا ان بلٹ سسٹم ہے، آئی ایم پروگرامڈ دیٹ وے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں جو ہوں تمہارے لیے پریشان نہ ہوں. لیکن آپ کا کہنے کا انداز جو ہے نا وہ پازیٹیو ہوگا نا تو وہ آپ کی جیلنگ کرے گا، وہ آپ کا ریلیشن شپ کو وہی بات ہے سارے مسئلوں کے ساتھ بھی اسٹرانگ بنانا شروع کر دے گا. تو کمیٹیڈ ٹو دا ریلیشن شپ. دیکھیں ہم کریں گے نا تو بچے بھی پھر ہوں گے. جب ہم نہیں ہوتے، ہم بہت زیادہ تنگی کے ساتھ بچوں سے ڈیل کرتے ہیں یا فیملی ممبر سے، تو وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ جو بھی وقت ہمارا بچے کے ساتھ ہو یا فیملی ممبرس کے ساتھ ہو، 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ، اس کو انجوائبل بنائیں. اس میں لیکچر دینے کی تیاری نہ شروع کر دیں. آج یہ ہاتھ آ گئے ہیں نا، آج ان کو بتا دوں کمرے کی صفائی کیسی ہوتی ہے، جنگ سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں اور کون سا کام کیسے کیا جاتا ہے.
وہ میں سارے لیکچر جو ہیں ان بچوں کو یا اپنے فیملی ممبرس کو جو ہے وہ ڈیلیور کر دوں. اس سے وہی بات ہے کہ پھر وہ دوبارہ سے اپنے اس میں شیل میں چلے جائیں گے. اچھا, پھر ہر وقت ہمارے گھر میں نا کوئی کرائسس چلتا رہتا ہے نا, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. کبھی کوئی بیمار ہے, کبھی ذہنی پریشانی ہے, کبھی رشتوں کے کوئی مسئلے ہیں, کسی نہ کسی قسم کے کوئی نہ کوئی ہیں. ان کو پازیٹیولی لیں. کرائسس مینجمنٹ میں بھی فیملی بانڈنگ کو نظر میں رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ اتنی پریشانی میں چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سارے فیملی ممبرز اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں پھر کہ اس نے تو روتے دھوتے رہنا ہے, اس نے تو ہنگامہ مچائے رکھنا ہے, تو کیا فائدہ. جیسے آپ دیکھیں راستے بند ہو گئے تو کوئی نہ کوئی ایک فیملی ممبر کہتا ہے اب کیا ہوگا, راستے کب کھلیں گے, پٹرول ختم ہو جائے گا, کھانا ختم ہو جائے گا. میرے جیسا بندہ وہاں پہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے میری قسمت میں قدر میں یہ رزق لکھا ہوا ہے اور رازق ہے, یہ رزق لکھا ہوا ہے تو مجھے ملے گا, نہیں لکھا ہوا نا تو راستے بھی کھل جائے نا تو مجھے نہیں ملنا. تو مجھے اتنا زیادہ پیرانوائڈ ہونے کی ضرورت کیا ہے. مجھے اللہ نے یہ وقت دے دیا گھر میں بیٹھ کے میں کوئی ذکر اذکار کر لوں, کوئی اور جو کرنے والے میرے کتنے پینڈنگ کام ہیں وہ کر لوں. تو یا اسی طرح فیملی ممبر کا کرائسس, کوئی بیمار ہے, اب سارا دن بیماری پہ رونا ہے لیکن کھانا وہی گلاب جامن اور رس گلے, وہ نہیں چھڑنے. تو جب ہم نے وہ نہیں چھوڑنے تو پھر ہم نے ٹھیک کیسے ہونا ہے. مجھے سٹریس بہت ہو رہا ہے, میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے, ذرا نمک دینا چھڑکوں, پھر نہیں ہم ٹھیک ہو سکتے. تو ہم نے ہر کرائسس کو ٹھیک کرنے کی طرف جانا ہے کہ کوئی بھی جو کرائسس ہو رہا ہے, کوئی بیمار بھی ہے تو اس کو کہنا ہے میں ہوں تمہارے ساتھ, میں تمہارا خیال رکھوں گی. چاہے کوئی مینٹلی پریشان ہے, وی آر آل ود یو. میری ایک کرسچن فیملی ممبر ہے, ان کا کوئی چیلنج چل رہا تھا تو ان لوگوں نے جب مجھے کانٹیکٹ کیا تو میں نے کہا ڈونٹ وری, ہم سب فیملی ممبرز ہیں, ہم آپ کو سپورٹ دیں گے صحیح جگہ پہ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم چسکے لے لے کے لوگوں کی بات سن لیتے ہیں, لیکن پھر کیا کرتے ہیں, جہاں مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا مدد کر سکتے ہیں وہاں ہم نظر ہی نہیں آتے, وہاں پہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی ہم کیوں پرائے معاملے میں پڑے, ہم کیوں برا بنے, اور اس سے دوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. قریب لانے کے لیے خاندان والوں کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہماری یہ ہے روحانی جو صحت ہے نا, یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانا, جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے, ہمارا ریلیشن شپ, اگر آپ دیکھیں گھر میں شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے نا, شوہر کا بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے نا, یا بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, باقی فیملی ممبرز ہیں, میکا سسرال, ان کے مسئلے چل رہے ہیں نا, تو مسئلہ پتہ ہے کہاں ہے, آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے وہ ویک ہو رہا ہے. تو ہر چیز کا علاج یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم وہی بات ہے کوئی پیرنٹنگ ورک شاپ اٹینڈ کریں یا میرج کاؤنسلنگ کے لیے جائیں. سب سے پہلا علاج جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط بناؤں, میں سمجھوں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو آپ نوٹ کر لیں نا, جس دن آپ کی طبیعت ذرا خراب ہوتی ہے, کوئی کسی ریلیشن شپ سے آپ پریشانی میں ہوتے ہیں, تو نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, ٹھیک ہے, وہ ریلیشن شپ بریچ ہو رہا ہوتا ہے. اس دن ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا, اس دن قرآن مجید کی ہم اس طرح کی دفعہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے. کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ عجیب دل پھیکا پھیکا سا گزر ہوتا ہے, وہ بڑھا دیں. آپ کہیں کہ میں اگر چاہ رہی ہوں نا کہ میرے گھر میں یہ مسئلے ختم ہوں تو میں نے اس چیز کو اس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا اس میں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے, جیسے وہ جو حدیث قدسی آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, تہجد کا جو وقت ہے, جو آخری حصہ ہے رات کا, اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا بالکل قریب آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے, میرے سامنے اپنی کوئی حاجت رکھے, میں قبول کروں گا. ہم اس وقت کو نہیں یوز کر رہے ہوتے, ہم اتنے پریشان ہیں, ہم پہلے سب کو جا کے بتاتے ہیں مجھے ساری رات نیند نہیں آتی. پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں میں ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے مجھے سلیپنگ پل دی ہے, پھر ہم کہتے ہیں مجھے سلیپنگ پلز کھا کے بھی نیند نہیں آتی. بھئی آپ رات کو جا کے اذکار کر لینا اپنے, آپ تہجد پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں, شاید جگایا اس لیے ہوئے آپ کو کہ آپ ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کریں نا رات کو. اور اگر آپ سونے جاگنے کی جو دعائیں ہیں نا وہ پڑھیں نا, کوئی ایپ ڈال لیں اور یا کوئی کتاب لے لیں, تو جو رات کے اذکار ہیں وہ 1 گھنٹے کے اذکار ہیں, اتنے لمبے ہیں, اور اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کریں اس میں اللہ کی توحید پہ ہی بات ہے, وہ پڑھتے جائیں, اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جو میری کمیونیکیشن ہے, میں جب کسی سے بات کرتی ہوں وہ اس میں کوئی بیریئر تو نہیں, مثلا تانے تو نہیں مار رہی, میری باڈی لینگویج کیا ہے, میرے اندر کا غصہ کیسا ہے, یا یہ کہ میں کس طریقے سے بات کر رہی ہوں, ٹون کیسی ہے, باڈی لینگویج کیسی ہے. تو
اس کے اوپر جو ہوتا ہے نا پھر ورک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے فارمولے ہیں, اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ورک کریں نا تو اس سے پھر آسانی آتی ہے. یہی جو میں نے آپ کو اتنے سارے طریقے بتا دیے ہیں, یہی کام آپ نے چھوٹے چھوٹے کرتے رہنا. جب آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے, پازیٹیو رہیں, ٹھیک ہے نا. اور میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ اپریشیٹ کریں لوگوں کو, آپ کے دماغ میں گول ہونا چاہیے, آپ کمیٹڈ ٹو دا ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانا چاہیے, اور اسی طرح سے آپ نے اچھی کمیونیکیشن کرنی ہے. جب کوئی گھر میں مسئلہ ہو تو آپ نے اس کرائسس کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کا خون نکل رہا ہے اور آپ زیادہ چیخیں مار رہے ہیں, آپ بے ہوش پڑے ہوئے. جی, اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے علم حاصل کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن جب عین سچویشن میں آپ گئے اور آپ نہیں کر سکے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نا اس چیز کو صحیح طرح سے انٹرنلائز نہیں کیا تھا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں دکھ مناتے, ہائے مجھ سے نہیں ہوا, کیا فائدہ, میں نے اپنے آپ کو فیلئر کی فیلنگ نہیں دیتے. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں اچھا میں کیا نہیں کر سکی, اور پھر آپ اپنے آپ کے دماغ میں رجسٹر کرتے ہیں کہ آئندہ اگر اس سے ملتی جلتی سچویشن ہوگی تو میں نے یہ کرنا ہے. مثلا دیکھیں, میں بھی اگر کسی سے گھر میں بات کر رہی ہوں اور کسی نے نامناسب بات کر دی اور مجھے بہت برا لگا اور مجھے فیل ہو گیا کہ میری باڈی لینگویج اچھی نہیں تھی, تو میں نے اس وقت میں چپ ہو گئی نا. اب مجھے لگا کہ اچھا یہ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ سے فوراً بات کرنی ہے اور اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی نہ کوئی سچویشن پھر آئے گی دوبارہ. ٹھیک, جب یہ آئے گی تو میں نے اب اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول کرنا ہے. تو جب میں اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول کروں گی تو مجھے رزلٹ مل جائے گا. اچھا فرض کریں میرے سے پھر بھی نہیں کنٹرول ہوا, تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ مجھے اور بھی اپنے کچھ فیکٹرز ہیں ان پہ کام کرنا ہے. مثلا ہو سکتا ہے کہ میں جو جملوں کا انتخاب ہے وہ صحیح نہیں کر رہی, سچویشن صحیح نہیں پک کر رہی. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب آپ پھر سوچتے رہتے ہیں نا. اور میں بتاؤں بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے نا پیپر پہ سارا لکھیں, آپ پوری سچویشن لکھیں کہ یہ مطلب میرے ساتھ ہوا اور ایسے ایسے ہوا. آپ جب لکھیں گی نا اور آپ اسے دوبارہ پڑھیں گی نا, آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا کہ میں اس میں سے کون سی چیز کو امپروو کر سکتی ہوں. تو جیسے آپ اس کو امپروو کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کی بہتری آتی ہے. جب ہم تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں نا, اس میں کیا کیا خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے. ایک تو ہمارے اندر ریزیلینس ہونی چاہیے. ریزیلینس کیا ہوتی ہے, ریزیلینس یہ ہوتی ہے کہ جب مشکل آئے اور ہمیں وہ ڈبو دے, ہم دوبارہ سے کھڑے ہونا سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ وہی بات ہے میں ڈپریشن میں چلی گئی ہوں. مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے, مجھے دوبارہ سے اس میں سے نکلنا ہے, مجھے وہ طریقے وہ اسباب اختیار کرنے. ہمیشہ سے ایک فارمولہ یاد رکھ لیں, جو آپ کی زندگی میں مسئلہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ اسباب رکھے ہوئے, آپ نے بس اس کو نکالنا ہے. وہ آپ کے اندر ریسورسز رکھے ہوئے ہیں کہ ان ریسورسز سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. غصہ جو ہے نا وہ ریلیشنز کو بہت خراب کرتا ہے. آپ اپنے اندر غصے کی بہت اپنے آپ میں کہتے ہیں مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے, تو اس پہ بھی تھوڑی سی کر لیں. اچھا اس میں دیکھیں, دوسرے کو ہم کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے. nobody is in our control. کوئی بھی شخص ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارے کنٹرول میں صرف ہمارا اپنا نفس ہے, اپنے ہاتھ پاؤں ہیں, اپنے باڈی پارٹس ہیں, اپنا کنٹرول ٹاور ہے. دوسرا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنے کنٹرول کے ذریعے کرنا ہے. دوسرے کے اوپر ہم کوئی ذمہ نہیں لگا سکتے کہ فلاں کی وجہ سے مجھے غصہ زیادہ ہے. اچھا ایک اور چیز جو بہت فائدہ دیتی ہے وہ ہوتے سوشل کنیکشنز, اسٹرانگ سوشل کنیکشن. آپ کو پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے معاملات کو چھپاتے ہیں. اس کو نہیں بتانا, اس کو نہ پتہ چلے, اس کو نہیں بتانا. جب ہم چھپاتے ہیں تو وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کینسر کی طرح پھیلتا ہے. اور میں بہت سے پیرنٹس کو جانتی ہوں جو ہر بات کو چھپاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نشر کریں, تشہیر کریں جیسے کوئی غلط چیز کی, لیکن اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ بول سکتے ہیں, کوئی بات کر سکتے ہیں. ہمارے پر اس وجہ سے نا سوشل پریشر بہت زیادہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بہت سے معاملات کو ٹھیک نہیں کر پاتے. اسی طرح علم نہیں ہم حاصل کرتے. اب آپ دیکھیں نا غصے کی آپ نے بات کی, آپ ڈیلی کتنے آرٹیکلس پڑھتی ہیں غصے کے بارے میں؟ نہیں وہ تو اتنی زیادہ نہیں پڑھتی, لیکن پڑھے ہیں, سنے بھی ہیں آپ کے لیکچر. ڈیلی اگر غصہ آپ کو آتا ہے ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھنا, ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھنا ہے. جو آپ کا مسئلہ ہے نا اس کے اوپر ایک آرٹیکل ڈیلی پڑھنا ہے. کبھی آپ کسی ریگولر سائیکالوجسٹ کا پڑھیں, کبھی آپ دینی پڑھیں, کبھی آپ کوئی ٹاک سنیں, اور جب آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے. کتابیں خریدیں,
اور ان کو بار بار پڑھیں. اس کے بغیر نہیں ہم ٹھیک کر سکتے. دوسرا, اپنے اندر ایموشنل کمپیٹنس پیدا کریں, یعنی ہر وقت ایموشنل ہو کر جو فیصلہ کرنا ہے نا, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ایک فارمولہ ہے جو میرے کسی ساتھی نے مجھے دیا, اور میں نے اس کو کچھ عرصے سے اپلائی کرنا شروع کیا, اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ جب کسی بات کا برا منا جانا ہے نا, تو اس مسئلے کو وہاں حل نہیں کرنا, اس کو وہیں اوپن اینڈڈ چھوڑ دینا. میں نے اگر برا منا لیا, میرے ہسبینڈ نے مجھے کوئی بات کی اور میں نے برا منا لیا نا, تو میں یہ نہیں کرتی کہ ان سے لڑائی شروع کر دوں. میں کیا کرتی ہوں, میں اپنے آپ کو فوراً بتاتی ہوں میں نے برا منا لیا ہے. اب جو میں اگلا جملہ بولوں گی وہ تباہی پھیرے گا میرے ریلیشن شپ میں, اس لیے اس وقت میں نے چپ کر جانا, میں نے یہاں سے ایگزٹ لے لینا ہے. ایون بچے کے ساتھ, ایون کولیگ کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرنا ہے, جیسے آپ اپنے آپ کو بتا دیں گے کہ میں برا مان چکی ہوں اس وقت, تو اب میں جو بھی معاملہ کروں گی وہ برا ہوگا, وہ اچھا نہیں ہوگا. میرے اپنے اندر ایک خرابی آ چکی ہے نا, تو پہلے مجھے اس کو سیٹل کرنا ہے. اس کو سیٹل کر کے پھر میں اس معاملے کو نہیں چھوڑنا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں. اس معاملے کو قائم رکھیں, اس مسئلے کو حل کرنا ہے, لیکن برا منائے بغیر. پھر آپ دیکھیں وہ شیطان جو ہوتا ہے, جب ہم برا مناتے ہیں نا, وہ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے نا, وہ ہم سے پھر اور زیادہ خرابیاں کرواتا ہے. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ جیسے میں اور میرے ہسبینڈ کی ٹوٹلی ہم اپوزٹ پرسنالٹی, اینڈ فار دا پاسٹ 20 years we are living very happily. اور ریزن الحمدللہ اس کی یہی ہے, مجھے کسی نے نہیں سکھایا تھا, شاید میرے اندر میری ماں کی طرف سے آیا تھا یا کچھ. یہی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی محسوس ہو کہ کوئی مسئلہ ہے, وہاں خاموش ہو. یہ نہیں کہ ریئیکٹ کر جو منہ بنا کے رکھو یا کچھ کرو, اور وہی بات ہے کرنا اپنے ہسبینڈ کے لیے, اللہ کے لیے, تو آٹومیٹکلی وہ اور زیادہ, بلکہ وہ جو ناراضگی ہے اس بندے کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا تھا. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ میرے پاس آج کل بہت مسئلہ آتا ہے کہ جی میرے ہسبینڈ مجھ سے بہت ڈفرینٹ ہیں. میں کہتی ہوں آپ اللہ کا شکر ادا کریں ہسبینڈ ڈفرینٹ ہیں. نہیں تو آپ اگر آپ کی جو پرسنالٹی اور آپ کے ہسبینڈ کی پرسنالٹی ایک ہی ہوتی, تو آپ کے بچوں میں پرفیکشنزم آتی یا خرابیوں کی بھرمار ہو جاتی. جیسے نا اگر دونوں میاں بیوی سست ہیں تو بچے کیا ہوں گے, مہا سست. یا اگر دونوں صفائی کے معاملے میں بہت زیادہ پرٹیکولر ہے تو بچوں میں OCD آ جائے گی. تو اس لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ دونوں تھوڑے ڈفرینٹ ہو, تاکہ پھر بچے بھی بیلنس کے ساتھ ان ٹریٹس کو لیتے ہیں. ریلیشن شپس کے زیادہ مسائل آپ کے گھروں باہر آتے ہیں, لیکن گھروں میں بیریئر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ بیریئر بریک ہو رہا ہوتا ہے بار بار. وہ بیریئر چاہیے, ہم لوگ گھروں میں اس کو نہیں. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ باہر بھی ریلیشن شپ کے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن گھروں میں کیوں زیادہ ہیں, اس لیے کہ وہ جھجک نہیں ہے, وہ بیریئر نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا, باہر ہم ہوتے ہیں نا, اکثر آپ دیکھیں ہم کہتے بھی ہیں, باہر مسکراتے رہتے ہیں, گھر آتے ساتھ ہی کہتے ہیں تم, یا بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں نا تم گھر چلو صحیح. میاں کو بھی اشارے میں کہتے ہیں کہ آج آپ گھر آئیں گے نا, پھر میں آپ کو بتاؤں گی نا آپ نے کتنا غلط جملہ بول دیا سب کے سامنے. تو گھروں میں کیونکہ ہم جھجک یا بیریئر کے ساتھ نہیں رہتے, تو تھوڑا سا رشتے کی جو ایک عزت ہوتی ہے نا, رسپیکٹ ہوتی ہے, اس کو قائم رکھنا چاہیے. بہت زیادہ تو تڑان نہیں کرنا چاہیے, ہر معاملہ تو تڑان سے نہیں حل ہوتا. اس کی میں یہ کہوں گی, میں نے بہت دفعہ پریکٹس کی کہ میں اپنے بچے کے ساتھ بہت رسپیکٹ سے بات کروں. وہ ایک مطلب ماشاء اللہ 25 ایئرس کا ہے, تو مجھے اس سے اس طرح بات کرنی ہے جس سے میں ایک بڑے سے رسپیکٹ سے بات نہیں کر پاتی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں شروع کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بڑے مسئلے میں آ کے نا کہتے ہیں اچھا میں عزت سے بات کروں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ ان کو تھوڑی تھوڑی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں, تھوڑے تھوڑے معاملات میں ان کو چھوڑنا شروع کر دیں, تو پھر آپ دیکھیں آٹومیٹکلی آپ کا اسٹائل جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا. دوسرا یہ کہ جب آپ نے کوئی بڑی بات کرنی ہو جو امپورٹنٹ ہے, وہی بات ہے جو آپ کے لیے ایموشنلی بہت زیادہ مشکل ہے, تو اس میں نا پھر آپ اسکرپٹنگ کریں, لکھیں, ڈائلاگ لکھیں. 19-20 کا فرق آ جائے گا کہ میں یہ بولوں گی, پھر سوچیں اچھا اس کے جواب میں وہ کیا کہے گا, ہمیں اندازہ ہوتا ہے اچھا جب وہ یہ بولے گا یا اس سے ملتی جلتی بات بولے گا پھر میں یہ بولوں گی, جس کو آج کل کے ایکسپرٹس رول پلے کہتے ہیں. رول پلے کرواتے بھی ہیں لوگ. تو آپ اس طرح سے کریں گے نا, تو اس سے بھی پھر آپ کا دماغ کھلنا شروع ہوگا کہ اچھا مجھے کیا بولنا چاہیے اور کیسے بولنا چاہیے. اچھا, یہ جیسے فرینڈ شپ مطلب بچوں کے ساتھ کہتے ہیں نا, کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہو یا سب کے ساتھ آپ نے مطلب ہر بات کرنی ہے, تو فرینکنیس اس میں آ جائے گی. نہیں, میں نے فرینکنیس کی بات نہیں کی,
مطلب ہر رشتے میں فرینکنیس کا ایک لیول ہونا چاہیے. جیسے میرے پاس ایک دفعہ کسی نے آ کے مجھ سے مشورہ لیا اور وہ وائف بہت پریشان, اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ دوسری شادی کر رہے ہیں, میں کیا کروں. میں نے کہا دیکھیں وہی بات ہے, اس میں گنجائش ہے, ہمارا دین گنجائش دیتا ہے, میں روک تو نہیں سکتی, لیکن کیوں, تمہارا ہسبینڈ تو تم سے بہت محبت کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارا ایک لطیفہ تھا, میرے ہسبینڈ جوک کرتے تھے کہ جب وہ دوسری آئے گی نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا, اور میرے ہسبینڈ بھی اس جوک کو کرتے تھے, جو دوسری آئے گی تو تمہیں پتہ چلے گا, اور ہم بڑے فرینکلی یہ بات کرتے تھے. تو وہ اس کے ہسبینڈ نے کوئی آفس میں لڑکی آئی جو ان کو لگا کہ جی مجبور ہے اور پیاری بھی ہے اور چلو اس کو سہارا مل جائے گا, اور اتنے سالوں میں ان کا مائنڈ سیٹ بنا. جب انہوں نے بیوی کو آگے کہا وہ تو رونا شروع ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ تم اتنے عرصے سے مجھ سے یہ بات کرتی تھی تو آئی تھاٹ کہ یو آر ریڈی فار دیٹ. تو ہسبینڈ وائف کی بھی جو فرینکنیس ہے ایک لمٹس میں ہونی چاہیے. دیکھیں نا, ایک پردہ تو ہمیں شرم کے لیے ایک پردہ دیکھیں تنہائی میں بھی بتایا گیا,